ہمارے لوگوں کو نا بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ ان دا سینس زواج کورسز کے حوالے سے. میں کوئی قرآن اکیڈمی میں کوئی تقریباً 8 سال رہا یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں وہاں ریسرچ سینٹر میں. تو لوگوں کی بہت کیوریز آتی تھی اور یقین مانیں کہ جو لوگوں کی کیوریز آتی تھی نا ان میں 90% کیوریز کا تعلق 2 مسئلوں سے تھا. ٹھیک ہے، 2 مسئلے، یعنی 100 مسئلے اگر آ رہے تھے تو ان میں سے 90 مسئلے جو ہے وہ 2 تھے: جادو ٹونا، تعویذ گنڈا اور طلاق کا مسئلہ. یعنی اتنا زیادہ ہے یہ دونوں سوسائٹی کے، اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور وہ ایجوکیشن کیسے ہوگی؟ انہی کورسز کے ذریعے سے. اب یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہ کورسز کروانے چاہیے، فیملی کورس ہو. بھئی آپ نے ایک ہیلدی فیملی لائف کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے بات کی تھی نا، عموماً بڑا بچہ جو ہے وہ باغی ہوتا ہے. بڑا بیٹا کیا ہے؟ عموماً نکما ہوتا ہے، آوارہ نکل جاتا ہے. کیوں کہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے، اب شادی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں. اب 20 22 سال 25 سال کا بچہ جو ہے، بچہ ہی ہے، ظاہری بات ہے، ماں بھی کیا ہے، بچی ہی ہے 20 22 سال 25 سال کی. اب اس کی اولاد ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اس نے اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے. وہ اماں اس کے ساتھ لگ گئی. ٹھیک ہے، شروع میں بچے کو سنبھال لیا 40 ڈیز 40 دنوں میں ساتھ لگ گئی. لیکن بچے کی طرح اب وہ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے نئی گاڑی خریدی ہو نا، سڑک پہ لے جائیں، آپ اس کو خوب ٹھوکیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھوک کے پھر آپ کو وہ آ جاتی ہے. تو اب وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ تجربات کی آماجگاہ بنتا ہے ماں باپ کی. سیدھی سی بات ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، نہ باپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بچے کی کیا تربیت کرنی ہے، نہ ماں کو سکھایا جاتا ہے. آپ کی یونیورسٹیز میں جو آپ کے یہ کورسز ہو رہے ہیں، جتنے BS کروایا جا رہا ہے، کوئی ایک کورس ایسا نہیں ہے. سب نے ہی ماں باپ بننا ہے، سب نہیں بننا ہے نا، شادیاں سب کی ہونی ہے. کوئی 0.1-2% رہ جاتے ہیں یا 1-2% رہ جاتے ہوں گے ہیں، لیکن انہوں نے پوری ایک زندگی گزارنی ہے. آپ ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے. یہ اچھی ایجوکیشن ہے؟ کیا ایجوکیشن ہے؟ آپ بچیوں کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس پڑھا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے، ایک اچھا باپ کیسے بن سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے میرجز کورسز کروائے جائیں، اور وہ شادی سے پہلے کروائے جائیں، بتایا جائے ایک دوسرے کی جو ہے وہ نفسیات کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے، کہ مرد کیسے سوچتا ہے. مرد جو ہے مطلب جیسے ایک کتاب ہے نا، مرد جو ہیں وہ مارس سے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ وینس سے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے، دونوں کی سائیکالوجی بہت ڈیفرنٹ ہے، دونوں کا مزاج بہت ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے سوچنے کے انداز، جو ذہنی پیٹرنز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک ایک دوسرے کو، اب مرد نے کبھی جو ہے وہ اس پہ کوشش ہی نہیں کی کہ میں یہ سمجھوں کہ عورت، دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا اس نے ویسے ہی سوچنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا اس نے ویسے ہی سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا جیسے فیس بک پہ، تو وہ نیچے کچھ خواتین کمنٹس کر رہی ہیں بس آپ مردوں کی حمایت کرتے رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے، ایک مرد نے جو ہے وہ مرد کی طرح ہی سوچنا ہے. وہ اپنی اس باؤنڈری سے کیسے نکل سکتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتا. مطلب وہ آپ کیا کہیں گے کہ جی وہ عورت بن کے سوچے، وہ عورت بن کے نہیں سوچ سکتا. زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کر لے گا. ٹھیک ہے، اور ایک عورت ایک مرد بن کے نہیں سوچ سکتی. لیکن یہ ہے کہ ایک کوشش اور ایک ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس حوالے سے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک ایک ہفتے کے کورسز کروائے جائیں، اور ہمارے ہاں یہ جو طلاق کی ریشو ہے نا یہ کم ہو. باقی دیکھیں جھگڑے وگڑے ظاہری بات ہے یہ ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم بہت ساری چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں. اب شادی کے 8-10-12 سال گزر جاتے ہیں، مرد بھی کہتا ہے یار بڑی غلطیاں کی ہیں، اور عورت بھی مان رہی ہوتی ہے، مرد کے سامنے نہ مان رہی ہو لیکن اپنی سہیلیوں میں مان رہی ہوتی ہے اچھا بڑی غلطیاں کی ہیں. کیوں؟ کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا.